السلام علیکم ایوری ون، میرا نام آفرین اطہر ہے اور میں ہیپی بینگ پاکستان کی فاؤنڈر ہوں۔ جیسے کہ آپ نے ورڈ سنا ہے سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ، دس از دا ٹاپک وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ود یو ان ڈیٹیل بیکاز ہم لوگوں کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی ذہنی یا جذباتی صحت کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ڈیجیٹل فرسٹ ایڈ یا فزیکل فرسٹ ایڈ کے بارے میں، اور آپ نے ان کی ہو سکتا ہے ٹریننگز بھی لی ہوئی ہوں یا آپ نے اسکولز میں اس کو پریکٹس بھی کیا ہو، بٹ انفارچونیٹلی اف وی آر کنسیڈرنگ ہولسٹک اپروچ جس کے اندر تینوں چیزیں آتی ہیں، ہم ان میں سے سائیکولوجیکل یا ایموشنل ہیلتھ کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ زیادہ تر انحصار اس کا ہوتا ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کے اوپر، اور جب مینٹل ہیلتھ ہماری اچھی نہیں ہوگی تو پھر وہ ہماری فزیکل ہیلتھ کو افیکٹ کرے گی۔ ڈیجیٹل ورلڈ کی وجہ سے اب ہماری فزیکل اور ایموشنل ہیلتھ بھی ایک دوسرے سے انٹر لنک ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ بھی لنک ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ڈیجیٹل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا بھی خیال رکھیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو کبھی، یا آپ کے کسی فرینڈ نے یا لوڈ ون نے ایکسپیرینس کیا ہو کہ اس کو کوئی ہراس کر رہا ہے آن لائن اور اس کو اسٹریس کریٹ ہو گیا ہے، اس سے کیا ہوا کہ اس کی ایموشنل ہیلتھ افیکٹ ہوئی، اس کو اسٹریس کی وجہ سے انزائٹی ہونا شروع ہو گئی، ہی اور شی بیکم فرسٹریٹڈ، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے۔ اس کی فرسٹریشن اور انزائٹی کی وجہ سے کیا امپیکٹ پڑا کہ اس کی فزیکل ہیلتھ افیکٹ ہونا شروع ہو گئی، اس کو ہیڈ ایکس کا پرابلم شروع ہو گیا، یا پھر اس کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو گیا یا لو ہونا شروع ہو گیا، پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ بہت کامن سمٹمز ہیں اسٹریس کے۔ تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ڈیجیٹل سیکیورٹی یا ڈیجیٹل سیفٹی ایشوز کی وجہ سے جو ہماری سائیکولوجیکل اور فزیکل ہیلتھ ایشوز جنریٹ ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس آسپیکٹ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ باقی دو جو سیفٹی کے اپروچز ہیں وہ بھی کنٹرول ہو سکیں۔ یہ سائیکلیکل ان نیچر ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو دوسرے ادر وے اراؤنڈ دیکھیں تو فزیکل اسٹریسر اگر ہے، فزیکل سیفٹی پہ ہمارا اگر بات آ رہی ہے کہ فار انسٹنس آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ سم ون از گوئنگ تھرو سرٹن فارم آف اسٹریس، مثال کے طور پہ اس کو کوئی بیماری ہو گئی، بیمار ہونے کی وجہ سے فزیکل اسٹریس ہوا، پھر اس فزیکل اسٹریس کے رسپانس میں کیا ہوا کہ اس نے اس کے اوپر اوور تھنک کرنا شروع کیا، فرسٹریشن شروع ہو گئی، سائیکولوجیکل افیکٹ آنا شروع ہو گیا۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں ڈیجیٹل کے ساتھ بھی اگر لنک ہم کریں تو پھر ہماری جو سوشل میڈیا کے تھرو جو ہماری پرفارمنس ہے وہ امپیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تمام آسپیکٹس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مد نظر رکھیں in order to make ourselves physically and mentally strong۔ اب میں فوکس کروں گی اسپیسیفکلی what is PFA یا psychological first۔ اب اس کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے کسی انسان کو ریزیلینٹ بناتے ہیں۔ ریزیلینسی کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہم انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریکور فرام اینی فارم آف اسٹریسر اور ڈینجر کوئکلی اینڈ مور ایزیلی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ہی اسٹریسر ہے اور وہ دو لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، کچھ لوگ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ اس کو ایزیلی ڈیل کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو کوپ اپ نہیں کر پاتے، اور جب کوپ اپ وہ نہیں کرتے تو اس سے ایموشنل یا فزیکل آؤٹ کمز ایڈورس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈیولپنگ ہیومن ریزیلینسی، اور دوسرا یہ مقصد ہے سمجھانے کا اس ٹاپک کا کہ یہ چیز انسان سمجھے کہ جیسے فزیکل انجری ہمارے لیے خطرناک ہوتی ہے، اسی طرح ایموشنل ڈسٹریس بھی ہمارے لیے خطرناک ہے۔ بے شک فزیکل انجری یا فزیکل اسٹریسر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایموشنل اسٹریسر ہو سکتا ہے ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اس کے شواہد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے ان دا فارم آف فزیکل ڈسٹریس یا فزیکل ڈس آرڈرز یا پرابلم۔ اب اس کے گولز تھوڑے سے میں آپ کے ساتھ گو تھرو کرنا چاہوں گی کہ اس کا گول کیا ہے سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کا۔ اٹ ہیلپ اس ٹو کریٹ اینڈ سسٹین این انوائرمنٹ آف سیفٹی، کام اینڈ کمفرٹ، کنیکٹڈنیس، سیلف امپلائمنٹ اینڈ ہوپ۔ اب یہ پانچوں چیزیں آپ نے نوٹ کی ہوں گی کہ یہ سیلف بیسڈ بھی ہیں اور یہ سوشل بیسڈ بھی ہیں۔ سیفٹی آن دا پارٹ آف ونس اون سیلف اور سیفٹی آن دا پارٹ آف ادرس، جو آپ کے لوڈ ونس ہیں۔
اس سے ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا کامنس کا اور کمفرٹ کا. کنیکٹڈنیس آپ کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی کہ فار ایگزامپل اگر یو آر ایموشنلی ساؤنڈ اور آپ ایموشنلی ریلیکس ہیں تو آپ کے ریلیشن شپ بھی اچھا ہونا شروع ہو جائیں گے. اس سے آپ سیلف امپاور بھی ہوں گے. ظاہر ہے اگر آپ انٹرنلی اسٹرانگ ہیں تو پھر آپ ایکسٹرنلی بھی بیہیویئرس کو اچھا شو کریں گے. آپ میں سیلف امپاورمنٹ کی کیپیسٹی بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی. ایز سون ایز یو بیکم مور ریزیلینٹ یو ول بیکم سیلف امپاورڈ. اور اس کا کیا آؤٹ کم اور آئے گا کہ آپ میں ہوپ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. اگر یو آر کنیکٹڈ یو فیل کمفرٹیبل یو فیل سیف ان یور انوائرمنٹ اینڈ یو آر سیلف امپاورڈ دین ہوپ ایزیلی جنریٹ ہوگی. تو یہ پانچوں چیزیں اس کے گولز میں آتی ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کو اپنانے کے لیے ہمیں فرسٹ کیا کرنا ہے, وی شوڈ لسن ٹو اور لوڈ ونز. یا کوئی اگر بات کرے تو ہم اس کو ایٹ لیسٹ سنیں. ہم سنتے نہیں ہیں اور ہم جو ہے رسپونڈ کر دیتے ہیں. تو یو مسٹ لسن فرسٹ. پھر پروٹیکٹ یور سیلف اینڈ پروٹیکٹ ادرس اسپیشلی یور لوڈ ونز. کنیکٹ کرنے میں یہ سپورٹ کرے گا آپ کو. اور بی مائنڈفل آف یور وربل اینڈ نان وربل یوز. اف یو آر آسکنگ سم ون ٹو بی ریزیلینٹ دین یو شوڈ پریکٹس ریزیلینسی یور سیلف فرسٹ. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک ماڈل خود بنیں تاکہ دوسرے آپ کو کاپی کر سکیں یا امیٹیٹ کر سکیں اور اس سے پازیٹیو آؤٹ کم آئے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ٹیچ. اگر یہ چاروں اوپر والے فیکٹرز آپ فالو کریں گی یا کریں گے تو آپ ایزیلی اس کو ٹیچ بھی کر سکیں گے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہوا تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیچ پراپرلی. اب کیپنگ ان مائنڈ کرنٹ سینیریو اور پینڈیمک آپ کو اندازہ ہے بہت ہی کروشل سچویشن بھی ہوئی ہے لیکن ہم لوگ اسٹریسڈ آؤٹ ہو گئے. ہمیں اس سے کیسے نمٹنا ہے اس کی میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کروں گی. ایک بہت کامن فارمولا ہے جس کو میں کہتی ہوں اسٹاپ اسٹریسنگ آؤٹ, جس میں ایس از فار اسٹاپ, ٹی از فار ٹیک اے ڈیپ بریتھ, او آبزرو, پی پروسیڈ. اب اگر کرنٹ سینیریو کو ہم دیکھیں تو وی شوڈ اسٹاپ اینڈ تھنک کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے آگے. ٹیک اے ڈیپ بریتھ. ڈیپ بریدنگ از ویری امپورٹنٹ. ہم لوگ آج کل سانس بھی ایزیلی صحیح طرح نہیں لے رہے ہوتے. ہم تیزی میں اتنی رش ہماری لائفس ہیں. تو یو شوڈ ٹیک اے ڈیپ بریتھ. آبزرو کریں سینیریو کیا ہے اور اس کے مطابق پروسیڈ کریں. اگر ہم اس سچویشن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سچویشن کو اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں اور اس کو کوپ اپ کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اسی چیز کو سوچتے رہیں گے کہ اب پتہ نہیں کب ایسے حالات آئیں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا, پہلے ایسے ہوتا تھا اب پتہ نہیں کیا ہوگا, تو اس طرح آپ کی ہوپ لیسنس جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی اینڈ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو چینج یور لائف اسٹائل ان اے پازیٹیو مینر. بدھا نے کی ایک کوٹ میں شیئر کروں گی آپ سے. Thousands of candles can be lighted from a single candle and the life of a candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared. اب میں آپ کو اسی لیے یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں, خود کو بھی اپنائیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہی دیں, کیونکہ روشنی جتنی زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنی پھیلے گی. اور اسٹریس مینجمنٹ خاص طور پہ اس سچویشن میں آپ جتنا اور لوگوں کو سکھائیں گے یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور آپ کو ہیلپ بھی کرے گا اس کو ماسٹر کرنے میں, اور دوسروں کو آپ سپورٹ بھی کر رہے ہوں گے. اب میں ریزیلینسی کی ٹیکنیکس کچھ آپ کو بتاؤں. ریزیلینسی کے بہت سارے اینٹیڈوٹس ہیں, طریقہ کار ہیں, اور اسٹریس کے بہت سارے اینٹیڈوٹس ہیں. ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ اس کی میڈیسن یا اینٹیڈوٹ ہے ہیپینس. اب ہیپینس کیسے جنریٹ کی جائے, یہ کچھ ٹیکنیکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. کہ فرسٹ آف آل آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہیپینس کمز فرام ود ان. اف یو آر فیلنگ ہیپی ود ان دین یو آر ایکسپریسنگ ہیپینس اور یو آر ایکسپینڈنگ ہیپینس ٹورڈز ادرس. لیکن اگر آپ انٹرنلی انہیپی ہوں گے تو پھر انہیپی انوائرمنٹ جنریٹ بھی کریں گے اور نیگیٹو وائبس کو اٹریکٹ بھی کریں گے. ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ آج کل کی سچویشن میں اگر دیکھیں تو ہمارا بالکل ٹائم آگے پیچھے ہو گیا ہے. تو اب ہمیں کیونکہ نئے لائف سٹائل کی طرف جانا ہے, اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. تو آپ نے اس لحاظ سے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے. ہماری موومنٹ کا بھی جو ہے بہت زیادہ آج کل مسئلے ہو رہے ہیں, جو میں آگے آپ کو بتاؤں گی بھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کہ ہماری کس طرح ٹائم اسکیجولنگ ہونی چاہیے اس سچویشن میں, تاکہ ہم اپنے آپ کو فزیکلی مینٹلی اسٹرانگ اور ہیلتھی رکھ سکیں. ایکٹنگ ہیپی از ویری گڈ وے
to be happier. برین ہمارا اگر ہم وی ایکٹ ہیپی تو ہمارا برین اس کو یہ ایویلویٹ کرے گا دیٹ یو آر فیلنگ ہیپی. فیل گڈ کا ہارمون ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا. آپ خود فیل کریں گے کہ یو آر فیلنگ ہیپی. جب آپ ایکٹ کریں گے ہیپی تو یو ول فیل ہیپینس. اور اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں انگیج کریں, اپنا تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے ضرور نکالیں, کیونکہ سیلف کمپیشن از ویری امپورٹنٹ. اپنے لیے ٹائم نکالیں اور ایسی چیزیں یا ایکٹیویٹیز کریں جس میں آپ انجوائے کریں اور اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں. جیسے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں شیئر کیا کہ بائی یوزنگ کلرز یو کین یوز دس ٹیکنیک آف کیتھارسس. یا کوئی بھی اگر آپ کو پوٹریز بنانے میں فار انسٹنس مزہ آتا ہے, یا اگر آپ کو گیمز کھیلنے میں مزہ آتا ہے, تو اس طرح کی کوئی چیز انڈور گیمز ہوتی ہیں تو آپ اس طرح کے اپنے آپ کو انگیج کریں. جوائن دا موومنٹ. اب میں نے جیسے ایکسرسائز کی بات کی, ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ ناؤ اے ڈیز, کیونکہ ہماری موومنٹ کم ہے تو ہمیں گھر میں ہی رہ کے اپنے آپ کو ٹائم اسکیجول کرنا ہے اور موومنٹ کی جرنی اسٹارٹ کرنی ہے. وہ کسی بھی طرح کی ایکسرسائز ہو سکتی ہے. آپ کو بہت ساری ایسی ٹیوٹوریلز بھی مل جائیں گی جس میں گھر بیٹھ کے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جمپنگ جیکس بہت ایزی ہے, اسکواڈس ہے, اس طرح کی آپ ایزی ایکسرسائزز ایٹ ہوم کر سکتے ہیں. آگے ہمیں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں نیند, ہماری 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ضرور ہونی چاہیے. اپنے ریلیشن شپس کو ٹائم دیں. یہ ایک بیسٹ ٹائم ہے. نیچر یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بیسٹ ٹائم نوازا ہے کہ ہم اپنے بانڈس کو جو ہم لوگ بالکل بھول گئے تھے ان کو ہم اسٹرینتھن کر سکتے ہیں اس ٹائم میں. اپنے بارے میں تو سوچیں لیکن دوسروں کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ سوچیں. گریٹیٹیوڈ جرنل ڈیولپ کریں کہ آپ کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے یا نیچر کے شکر گزار ہیں, اس کو لکھنا شروع کریں. وین یو ول رائٹ واٹ آر یو گریٹفل فار, یو ول فیل ہیپی. اور نرچر یور اسپرچول سیلف. اپنی اسپرچول سیلف کو انہانس کرنے کی کوشش کریں, جو میڈیٹیشن کے ذریعے ہو سکتا ہے, یوگا کے ذریعے. آپ نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے یا نیچر سے بات کریں. whenever you become strengthened spiritually you will feel happy. اب ریزیلینسی کی ٹیکنیکس بیسکلی 2 طرح سے میں ڈیوائڈ کرتی ہوں, ڈسٹریکٹنگ اینڈ پروسیسنگ ٹیکنیکس. اس کی آپ ایک میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے, یو کین واچ اٹ آؤٹ, کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود اسٹریسفل سچویشن. ڈسٹریکٹنگ ٹیکنیکس شارٹ کم ٹیکنیکس ہوتی ہیں ٹو ڈیل ود اسٹریسر. فار ایگزامپل اف یو آر فیلنگ اسٹریسڈ آؤٹ ڈیو ٹو کرنٹ سینیریو, اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ انسرٹنٹی ہے, یو ول فیل ایجیٹیٹڈ اور اریٹیٹڈ. اس کے جیسی ایسی تھنکنگ آئے تو اپنا مائنڈ سوئچ کریں. فار ایگزامپل چوئنگم کو چیو کرنا شروع کر دیں, یا پھر نیل پینٹ فار فیمیلز نیل پینٹ لگائیں, یا پھر ڈرائنگ کرنا شروع کر دیں, تو اٹ ول ڈسٹریکٹ یور تھنکنگ. پروسیسنگ ٹیکنیکس لانگ ٹرم ہوتی ہیں اور تھوڑی ٹیکنیکل ہوتی ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو گریٹیٹیوڈ جرنل کا بتایا, یا پھر آپ اپنے لوڈ ون کو لیٹر لکھیں کہ ہاؤ مچ یو آر گریٹفل ٹو ہم اور ہر, اور واٹس ہز اور ہر امپورٹنس ان یور لائف. اس طرح کی چیزیں آپ جو ہے پروسیسنگ ٹیکنیکس کے اوپر کر سکتے ہیں. یہ میں نے کچھ شو کیا جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یو شوڈ پریکٹس یور سیلف فرسٹ اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو ٹیچ ادرز ہاؤ ٹو بیکم اے ریزیلینٹ پرسن. یہ کچھ کوٹس میں نے اپنے روم میں لکھ کے لگائی ہوئی ہیں, دیٹ موٹیویٹس می. اور ساتھ ساتھ میں نے ڈرائنگس بھی کی ہیں, تو میں کیتھارسس کرتی ہوں ڈرائنگس کے ذریعے, بہت ساری ٹیکنیکس کے ذریعے. اب ہمیں گریٹیٹیوڈ ریزیلینسی کے لیے کیوں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے, جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا. اس میں ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہے کہ ہم اپنی لائف انہانسمنٹ اسٹریٹجیز بلڈ اپ کرنا شروع کریں. یو شوڈ سراؤنڈ یور سیلف ود یور لوڈ ونس, اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو خوش رہتے ہوں اور خوش رہنا سیکھتے ہوں, جانتے ہوں. ورک انوائرمنٹ, اب کیونکہ ہمارا سب کچھ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے, ہم لوگ جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں مختلف سوشل میڈیمز کے تھرو, تو آپ پہلے پازیٹیو باتیں بتائیں, پھر نیگیٹو یا امپرومنٹ کی طرف جائیں. اپنے آپ کو انگیج کریں پلے ایکٹیویٹیز میں, جس طرح آج کل لوڈو بہت کامنلی ہم کھیلتے ہیں گھر میں. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انڈور گیمز کھیلیں اپنے لوڈ ون کے ساتھ, اور ریلیکسیشن ٹیکنیکس اپنائیں, جس کی میں آگے انشاءاللہ فردر ویڈیو شیئر بھی کروں گی. Mindfulness is also very important to become resilient. Mindfulness is actually an active search for novelty, کہ ہم لوگ ایک ہی سچویشن میں چلتے رہتے ہیں. بے شک کوئی بھی سچویشن ہماری لائف میں بہت زیادہ ٹف ہو, ہم یہ اسی لیے اسی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یوز ٹو ہیں اس چیز کے, ہمیں پتہ ہے. ہم لوگ کوئی نئی چیز نہیں یا نئی سولوشن کی طرف نہیں جاتے.
माइंडफुल लोग जो होते हैं वो नॉवेल्टी की तरफ जाते हैं, समथिंग न्यू, हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेहतरी हो सकती है। तो हम इंस्टेड ऑफ सर्चिंग समथिंग न्यू और समथिंग एक्स्ट्रा और सम न्यू इनोवेटिव सोल्यूशन, हम एक ही प्रॉब्लम के साथ चलते रहते हैं, लेट गो नहीं करते। अब माइंडफुल पर्सन्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? दे आर नॉन जजिंग, नॉन स्ट्राइविंग, नॉन गोल ओरिएंटेड। उनका कोई गोल नहीं होता, लेकिन वो अचीवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, क्वालिटी की तरफ जा रहे होते हैं। एक्सेप्टेंस, पेशेंस होती है उनमें, ट्रस्ट, ओपननेस, लेट गो करना जानते हैं, जेंटलनेस, जनरस, एम्पैथेटिक, ग्रैटिट्यूड एंड लविंग काइंडनेस। ये कुछ उनकी क्वालिटीज़ हैं, और इन क्वालिटीज़ पे इंशाल्लाह आई विल मेक मोर वीडियोस इंडिविजुअल। अब आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर? आपने घर में, मैं आपको एक टिप देती हूँ कि सोने से पहले या तो अपने मोबाइल में टाइप कर लें या डायरी में लिख लें कि कोई सी भी ऐसी ब्लेसिंग्स जिसके लिए आप अल्लाह के या नेचर के शुक्रगुजार हैं। हमारे पास अनगिनत ऐसी नेचर की तरफ से, हमें अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें अता हुई हैं, और हम उनको भूल जाते हैं और छोड़ी हुई चीज़ों को सोच के स्ट्रेस आउट होना शुरू हो जाते हैं। अगर करंट सिचुएशन को भी हम देखें, तब भी इस पेंडेमिक के साथ साथ आप देखें आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं। यू आर सेफ एंड सिक्योर एट योर होम, you are able to breathe, you are able to see, to walk, you have clean water to drink, you have food to enjoy, you have your loved ones around you who are safe and secure, you are living in an independent country. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम सबके पास हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हम नाशुक्री करते हैं और स्ट्रेस की तरफ जाते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेक योर हैबिट टू राइट अ जर्नल। आखिरी में इसकी कोट बताना चाहूँगी, ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरीथिंग, पॉजिटिविटी इज़ अ चॉइस, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। जैसे ही आप थिंकिंग करेंगे वैसे ही आपके आउटकम आएगा, जैसे ही आपके एटीट्यूड होगा वही आपका आउटकम बिहेवियर होगा। तो व्हाई नॉट चूज द पॉजिटिव सेल्फ, पॉजिटिव लाइफ, easier way, although it's very difficult initially, but once you practice happiness, you'll feel more powerful, more strengthened and more easy. Thanks for watching.